نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صدر باوقار واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، رامپور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، نیز اطراف و اکنام سے آئے ہوئے ساتھیوں، سب سے پہلے تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العلا کی، جس نے ہمیں کونین کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دیا. درود و سلام مصطفیٰ و مجتبیٰ علیہ السلام پر، جن کی مبارک ذات نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک خدا کا پتہ دیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. میں گفتگو سے پہلے تھوڑی سی وضاحت اپنے بارے میں کر دوں کہ میں ایک بڑے آپریشن سے گزر کر آپ تک پہنچا. اس لیے ایسی مقدس محفل میں کرسی پہ ہرگز نہیں بیٹھتا. ادب و احترام میری سرشت میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اللہ کے کرم سے میں اپنے سارے بزرگوں سے معذرت خواہ ہوں اس عذر کی بنیاد پر. دوسری بات، میں یہاں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. میں یہاں اپنے محبین کی محبت کو نظر محبت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. تقریر کرنے کے لیے تو یہاں کا چپا چپا اس خطیب اعظم کی خطابت کا گواہ ہے، جس کے خطابت کے بعد اب خطابت کا تصور بھی بہت ممکن نظر نہیں آتا. ہاں، ہم ایسے خطیبوں کی خطابت کے دسترخوان سے خوشہ چینی ضرور کرتے ہیں، اور یہی خوشہ چینی ایسے بزرگوں کے فیض کی
برکتوں کا ظہور ہوگا۔ تو اس ماحول میں بھائی شاعر اللہ صاحب 1 سال سے مسلسل مجھے حکم دیتے رہے کہ تمہیں آنا ہے۔ میں ان کی فرمائش پہ نہیں، ان کے حکم پہ آیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں بہت نازک تعلق ہے دلوں کا، نہ ہو جائے کوئی خاطر کبیرہ۔ بہت دیر تک آتش شوق کو بھڑکانا نہیں چاہیے، ایک مرتبہ اس کا استقبال بھی کر لینا چاہیے۔ حضرات، عنوان ہے تعلیمات تصوف کا سماج پہ اثر۔ اور اسی کے ارد گرد مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ عمومی طور پر تصوف کا تصور آج کل بہت ہی مزمحل بھی ہے اور کنفیوژن کے اسٹیج پہ بھی کھڑا ہے۔ جس طرح تصوف کا تعارف ہو رہا ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا تعارف حقیقی طور پر زبان سے نہیں ہوتا جب تک عمل اس زبان کے ساتھ مطابقت کا اعلان نہ کرتا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہی 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مگر وہ مسلمان جو صرف جمعہ کی نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور ہفتہ بھر مسجدوں سے اور نمازوں سے غافل رہتے ہیں، ترس ان مسلمانوں پہ آتا ہے کہ جس کلمے کو پڑھ کر وہ دعویٰ کلمہ توحید کا پیش کرتے ہیں، اسی کلمے کا عملی انکار نماز نہ پڑھ کر کے بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے زبان کا اقرار اور ایک ہے عمل کا اقرار۔ زبان کے اقرار عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ چھپے ہوئے جذبے کا نام ہے، اور چھپے ہوئے جذبے کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوا ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے یا شہزور ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ آپ عقیدے کی مضبوط چٹان پر کھڑے ہیں یا عقیدے کی چٹان سے لڑک کر بہت نیچے آ گئے ہیں۔ اس لیے تصوف کے بارے میں بھی آج کل جو لوگ صوفی بن کر گھوم رہے ہیں، ان صوفیوں کے کیریکٹر بھی ہمارے سامنے ہیں، کردار بھی، اقوال بھی، افعال بھی۔ اس لیے سب سے زیادہ اگر بگڑتی ہے قوم تو لفظ تصوف سے، اس لیے کہ لفظ تصوف کی معنویت کو، اس کی افادیت کو بدعملی کے ذریعے اتنا چھپا دیا گیا ہے کہ ہر آدمی ہے شاعر اعظم بنا ہوا، کتنے ان میں جوش و جگر کچھ نہ پوچھے۔ کتنے حالات خراب ہیں، صوفی صاحب ہیں، ساکر صاحب ہیں، ہم تو طریقت والے لوگ ہیں، ہمیں شریعت سے کیا مطلب؟ گویا شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ اس طرح کے پرچار و پرسار نے ہماری قوم کو تصوف کے نام سے بہت دور کر دیا۔ جو تعلم تک نہ پہنچے وہ تصوف تک کیا پہنچے؟
کوئی جاہل صوفی نہیں ہو سکتا اور کوئی صوفی جاہل نہیں ہو سکتا. اس تاریخی جملے کو آپ لوگ عبید اللہ اعظمی کے نوٹ کر لیجیے. جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے اپنے کورس میں پڑھا. اس سے الگ ہٹ کر بھی ان کی بہت ساری باتیں ذہن کو رشد و ہدایت کی روشنی دیتے. وہ ایک جگہ فرماتے ہیں تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. تصوف خدمت خلق کا نام ہے. تصوف لمبے لمبے جبے قبے پہن کر اپنے وجود کے اظہار کا نام نہیں ہے. تصوف گودڑی پہن کر اس کے پیچھے ریاکاری کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اسے تصوف نہیں کہتے. صوف سے بنا ہے یہ تصوف. گودڑیاں پہن لی ہیں جو لوگ صوفی تھے، اپنے کو چھپا لیا جو صوفی تھے. خدمت خلق میں فنا ہو گئے جو صوفی تھے. دو چیزوں پر ان کی ہمیشہ نظر رہی تصوف کا جو مطالبہ ہے. ایک چیز ہے حقوق اللہ، دوسری چیز ہے حقوق العباد. اللہ کا حق ادا کیا جائے اور اس کے بندوں کا حق ادا کیا جائے. عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیا جائے اور خدمت خلق کے ذریعے اللہ کے مظلوم مجبور بندوں کا دل جیتا جائے. بس یہ دو کام جو صحیح معنوں میں کر لے وہ صوفی ہے، اور وہی تصوف کے لفظ کا حامل ہے. حضرات محترم، جب میں یہ سنتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے. ہم تو صاحب طریقت والے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے اور مثال کے طور پہ سمجھانا چاہیں گے. یہ سر کے بال، یہ شریعت ہے، اور اس کی خوبصورت ماں یہ طریقت ہے. سر چھلوا لیجیے اور مانگ نکال کے دکھائیے اگر ایسے ہی آپ صاحب طریقت ہیں. شریعت سے مذاق، طریقت سے مذاق. جو شریعت کا نہیں وہ طریقت کا کیا ہوگا؟ طریقت تو چلنے کو کہتے ہیں، طریقت تو کسی راہ پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں. وہ راہ شریعت ہے، اور راہ شریعت چھوڑ کر آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں جس کو آپ نے طریقت کا نام دے رکھا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تصوف کے اوپر جو بدعملیوں کا پردہ ڈال کر لوگوں نے لفظ تصوف اور تصور تصوف کو بدنام کیا، اس کا اثر جب بھی یہ حقیقی تصوف سامنے آیا ہے، اس نے ظلم کو زیر و زبر کر دیا ہے. اس نے گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا ہے. اس نے کمزوروں کو سب سے زیادہ پاورفل بنایا ہے، اور اس نے شہزوروں کے اوپر ہمیشہ لگام لگائی ہے. اس تصوف کو دیکھنا ہے تو آپ سرمد میں دیکھیے. اس تصوف کو اگر دیکھنا ہے تو قلندر میں دیکھیے. اس تصوف کو اگر دیکھنا ہے تو سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں دیکھیے. اس تصوف کو اگر دیکھنا ہے تو غریب نواز میں دیکھیے.
ان کا نام معین الدین ہے، دین کے مددگار ہیں، لقب غریب نواز ہے۔ غریب نوازی ہی تو تصوف کے لیے بہترین روشن مثال ہے۔ تصوف کا تو ہمیشہ تعارف ہی غریب نوازی سے ہوتا ہے، تصوف کا ہمیشہ تعارف خدمت خلق سے ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب ایک دلت کو انصاف دلوانے کے لیے اجمیر سے دلی پہنچتے ہیں اور شمس الدین التمش سے اسے انصاف دلوا کر اس کا دل جیتتے ہیں۔ خدمت خلق کے سلسلے میں ان حضرات کی نگاہ، پہلی بات میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے، بغیر علم کے تصوف نہیں حاصل ہو سکتا۔ جاہل کبھی صوفی نہیں ہو سکتا اور صوفی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اور جہالت اس کے رگ و ریشہ سے ٹپکے تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، لفظ تصوف کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ تصوف یہ صفا سے ہے، یہ صوف سے ہے، یہ اصحاب صفہ سے ہے، یہ تزکیہ نفس سے ہے، اور اس تصوف کا حکم پروردگار نے دیا ہے اور اپنے حبیب کو اس تصوف کی راہ پہ قادری بنایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، میرا حبیب وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی کا نام تو تصوف ہے اور کس چیز کا نام تصوف رکھ لیا گیا۔ تو جب تزکیہ نفس ہوا اور علم کے ذریعے ہوا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے، اور مبعوث کیا تو کس لیے؟ یتلو علیہم، یہی تلاوت، یہی علم، آیات ہی، اللہ کی ہر آیت اپنے پیچھے علم کا ایک محفوظ خزانہ رہتی ہے۔ آیتیں اللہ کی یہ قانون الہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو آیات تلاوت کی، یعنی علم بخشا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے، حکمت کا چشمہ بھی بہواتے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، اور بغیر نفس کے تزکیے کے تصوف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیے، کھانے کی فکر نہیں، وہ ہے صوفی، پینے کی پرواہ نہیں، وہ ہے صوفی، گالی دینے والوں سے کوئی غیر نہیں، وہ ہے صوفی، عبادتوں پہ کوئی گھمنڈ نہیں، وہ ہے صوفی، بندوں کی راہ کا کانٹا ہٹانے والا، وہ ہے صوفی، بھوکوں کو کھلانے والا، وہ ہے صوفی۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بار بہت پیاسے تھے، پانی کے لیے گلاس اٹھایا اور ابھی لبوں تک گلاس پہنچا تھا، شاید ہی ایک گھونٹ پانی لیا ہو، ایک طرف سے آواز آئی، میں مسافر ہوں، بہت پیاسا ہوں۔ حضرت بھی پیاسے تھے اور وہ مسافر بھی پیاسا تھا، اپنی پیاس چھوڑ دیا، اس مسافر کے پاس گلاس لے گئے اور اسے سیراب کیا۔ اسے صوفی کہتے ہیں، اور یہ تھا تصوف۔ تصوف ہی نے تو انقلاب برپا کیا تھا، ہر صحابی صوفی تھا، اہل بیت کا ہر فرد صوفی تھا، اور جب انہوں نے دین کو صاف کیا، دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس انداز سے پیش کیا۔ دیکھیں ایک بات اور آپ سے کہوں، اسلامی تمدن کے بغیر اور محاسبہ آخرت کے بغیر آپ کو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ محاسبہ آخرت ہی تو صوفی بناتا ہے، اللہ کا ڈر ہی تو آپ کو تصوف کی راہ پہ لے جائے کھڑا کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں رب کا ڈر نہیں ہوگا، جو خشیت الہی کا حامل نہیں ہوگا، اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام پہلے سے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا الی آخرہ، ہم نے استفا بخشا آدم کو، ہم نے استفا بخشا نوح کو۔ یہ استفا کیا ہے؟ یہی استفا کائنات عالم میں انقلاب کی ہلچل اور آواز پیدا کر دیتا ہے۔
دنیا میں علم عمل کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا. علم الہی کے ڈیمانڈ کو عمل کے قالب پہ جب جس نے ڈھالا ہے صحیح معنوں میں وہی صوفی کہلانے کا حامل ہے. اب آئیے جب صوفی ہی بننا ہے اور اس کا سماج پہ اثر پڑنا ہے، سماج پہ اثر تو پڑا. صوفیوں کے سردار نے اپنے عمل سے سارے عرب کو مسلمان بنا دیا یا نہیں بنا دیا؟ شرک کی جگہ ایمان کی چٹان پہ انسان کو کھڑا کیا یا نہیں کیا؟ کفر کی جگہ اسلام کا پرچم لوگوں کے ہاتھ میں دیا یا نہیں دیا؟ بدعتوں کی جگہ سنتوں کا چراغ جلایا یا نہیں جلایا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. تم نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر. وہ صوفی کون جو حالات کو تبدیل نہ کرتے؟ وہ تو صوفی ہوتا ہی اسی لیے کہ خیالات کو تبدیل کر دے، نظریات کو تبدیل کر دے، فکر کو تبدیل کر دے، برائی کو بھلائی کے سانچے میں ڈھال دے، گھمنڈ کی کمر توڑ دے، انکسار کا پرچم لہرا دے، نفرت کا خاتمہ کر دے، محبت کا پرچار و پرسار کر کے اس کا علم لہرا دے. یہ سب کب ہوگا؟ جب علم دین سے شناسائی ہوگی تب ہوگا. بغیر علم دین کے یہ ساری باتیں صرف ہوا ہوائی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اب میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں. میں اپنے اس تیور کے ساتھ نہیں بول پاؤں گا جس تیور کے ساتھ سننے کی آبادی ہے، اس لیے آج برداشت کر لیجیے اور میرے لیے صحت کی دعا کیجیے. وہ تیور کی اللہ واپس لائے گا. اور آپ کے رامپور کے قلعے میں وہ تیور ایک بار آیا تھا جہاں پورا قلعہ تنگ دامانی کا شکوہ کرتا تھا. میں آیا تھا رامپور قلعے میں، کہیں جگہ ہوگا نہیں تھی. اسی شاہ بانو کیس کی بات جس کو ہمارے عزیزم ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کر رہے تھے بات. اب آئیے سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہی نا 5 آیتیں یہیں پہلے. اچھا، اس میں پیغام نبی پاک کو کہہ دیا گیا اے نبی پڑھو. نبی پڑھیں اور جاہل صوفی ہونے کا اعلان کریں. نبی کو پڑھنے کی تعلیم دی جائے اور جاہل کہے شریعت سے کیا مطلب؟ حضرات اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام ساتھ لے کر جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اب آپ کا تعارف کرواتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون کی ایک پھٹکی سے پیدا کیا ہے. یہ ہے حیثیت انسان جو بڑا تیور دکھاتا ہے. یہ اپنی حقیقت کو اگر پہچان لے تو اس کی زبان صرف سبحان رب الاعلیٰ کہے گی اور کچھ نہیں کہے گی. اس کی زبان کہے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. ہمارے رب کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، باطل نہیں بنایا ہے. اے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. صوفی وہ ہے جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر وہ اپنے رب کا ذکر کرتے.
اور نتیجے میں جب وہ پکا صوفی ہو جاتا ہے تو اسی سے تو کہا گیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرتے رہو میرا صوفی بن جاؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ انعام میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے ہم فانی بندے، وہ باقی مالک، کتنا بڑا کرم ہے، فانی بندوں سے باقی مولا کہہ رہا ہے تم ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم کب تک کریں گے بھائی؟ جب تک سانس کی ڈور ساتھ دے رہی ہے جبھی تک تو کر تو لو اتنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارا وجود اس دنیا سے نہ ختم ہو جائے گا، رہ گئے ہم تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض۔ ہم کو کون مارے گا؟ ہم تو خود زندگی دینے والے ہیں، ہم تو خود موت کی آغوش میں لے جانے والے ہیں، ہم ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو تم نے ذکر کیا لمیٹڈ، انتقال کے بعد تو آپ ذکر نہیں کر پائیں گے، انتقال کے بعد تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب تو حساب کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو ہم نے تھوڑی سی زندگی پائی اور ذکر الہی ایمانداری سے کر کے گزر گئے، تو انعام کیا ملا؟ فانی بندے کو باقی خدا انعام دے رہا ہے کہ تم نے خلوتوں میں ذکر کیا تھا، ہم تمہارا ذکر جلوتوں میں کریں گے۔ تم نے ویرانوں میں ہمیں یاد کیا تھا، ہم تمہیں گلستانوں میں یاد کریں گے۔ تم نے کربلا میں ہمیں یاد کیا، ہم سارے جہان میں تمہارے ذکر کا ترانہ چھیڑیں گے اور ہر دل پر بربط دل پر نغمہ سنجی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے، ذاکرین جو تھے آج ان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت سے جو علم حاصل کیا اس علم پر عمل کر کے دکھلایا۔ جب عمل ہوتا ہے تو سماج پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو لوگ حضور کو مکہ سے نکال چکے تھے، کس کی محبت؟ رسول پاک کو نکالا گیا نا مکہ سے، قتل کرنے کی کوشش نہ کی گئی، مگر کسی کی محبت میں کسی کے خلاف آدمی انگڑائی لیتا ہے۔ آج آپ کے خلاف بھی لوگ انگڑائی لے رہے ہیں، مگر کسی کی محبت میں لے رہے ہیں۔ ہم نام نہیں اس پاکیزہ زمین پہ لینا چاہتے، سمجھ سکیں تو خاموشی میرا جواب بھی ہے۔ آپ سے نفرت تو کسی سے محبت ہے نا، جس کا ساتھ آپ نہیں دے رہے ہیں اس لیے آپ سے نفرت۔ حضور سے نفرت تو یہی تھی نا، اس نفرت کا کوئی دوسرا پہلو تو نہیں ہے نا۔ امین وہ کہہ رہے تھے، صادق وہ کہہ رہے تھے، فخر مکہ وہ کہہ رہے تھے، فخر آدم وہ کہہ رہے تھے، مگر جب بات آ گئی حق و باطل کی تو باطل کی محبت میں حق کو مکہ سے نکال دیا گیا، اور باطل ہی کی محبت میں آپ پر NRC اور دنیا بھر کی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ باطل کی محبت میں آپ پہ بلڈوزر چل رہا ہے، یہ باطل کی محبت میں آپ پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اتنی شدید محبت ہے باطل سے کہ باطل کے خلاف نظریہ رکھنے والے کو چکنا چور کر دینا ہی ان کا بے ایمانی والا ایمان بن گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں حضور کو نکالا تھا، مگر اللہ کے حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے، ایسا پڑھا کہ ایک تاریخ کا آئینہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور کو نکالا گیا۔ کس کی محبت میں؟ بتوں کی محبت میں، حبل کی محبت میں، نائلہ کی محبت میں، لات کی محبت میں، منات کی محبت میں۔ اور 8 سال کے بعد جب وہ بیک ٹو پویلین ہو رہے ہیں تب نقشہ پھر دوسرا ہے شاید اللہ نے نکالا تھا، جن کی محبت میں جن لوگوں نے 8 سال کے بعد ایسے تبدیل ہوئے کہ جن بتوں کی محبت میں حضور کو نکالا تھا، 8 ہی سال کے بعد حضور کی محبت میں بتوں کو مکہ سے نکال دیا۔ کیا تھا یہ؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ بات بہت لمبی ہو جائے گی،
تھکان محسوس ہونے لگی. پہلے رب العالمین نے فرمایا 5 آیتیں دی. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. پڑھو، پھر کہتا ہے اقرا، پھر کہتا ہے پڑھو رب اکرم کے نام سے. اقرا و ربک الاکرم. اقرا و ربک الکریم نہیں کہا ہے. علماء موجود ہیں، کریم اور اکرم کے فرق کو بیان کیا جا رہا ہے. اقرا و ربک الکریم نہیں کہتا قرآن، اقرا و ربک الاکرم کہتا ہے. کریم کہتے ہیں مہربان کو، اکرم کہتے ہیں اس مہربان کو جس کی مہربانی کی انتہا نہ علم ناپ سکتا ہے نہ عمل ناپ سکتا ہے. ایسا اکرم ہے. پھر کہتا ہے علامہ بالقلم. صوفی بننے کے لیے، پاک باز بننے کے لیے صرف ہم نے پڑھنے کی بات نہیں کی. ہم تمہیں ایک ایسا ذریعہ دے رہے ہیں جس ذریعے سے کائنات پہ چھا جاؤ. اس طاقت کا نام ہے قلم. مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو، مر جاؤں گا. جب تک قلم ہاتھ میں ہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم بخشا جو جانتا نہیں. تو ان 5 آیتوں میں پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. ذرا سبق دے رہا ہوں، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو حضور کو رب کی معرفت اگر نہیں ہوتی تو پہلے رب کی معرفت بتائی جاتی، پھر پڑھنے کا حکم دیا جاتا. اقرا بسم ربک بول رہا ہے کہ معرفت ربانی سے مالا مال تھے مصطفیٰ، بس اب کہہ دیا گیا کہ ان کے نام سے پڑھو. اچھا صاحب، ان 5 آیتوں میں انسان کا تعارف کروایا گیا، قلم کا تعارف کروایا گیا، علم کا تعارف کروایا گیا. کوئی پیغام آپ کے نام بھی آیا. تھوڑے دن کے بعد یہ پہلی وحی ہے، اور تھوڑے دن کے بعد دوسری وحی جب نازل ہو رہی ہے تو اس وحی کا تیور دیکھیں. سورہ مدثر میں 7 آیتیں نازل ہوئی. یہ دوسری وحی رب پر تھا. اقرا بسم ربک کے بعد بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ حضور ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک آیا تو سنسناہٹ کی آواز آئی. تو آدمی کی فطرت ہے نا اس سنسناہٹ کی جستجو کرنا. حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا 5 آیتیں لے کے. آسمان اور زمین کے بیچ میں نورانی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس فرشتے کے 600 پر حضور نے بتایا. تو فرمایا 2 پر اس نے کھولے ہیں اور کائنات کو ڈھک دیا. اس ہیبت نے میرے دل میں ایک خوف پیدا کیا. انسان تھے نا، انسان کامل تھے، تو فطرت کی کوئی چیز انسان کامل کے وجود سے الگ نہیں ہو سکتی. ہاں، فطرت کے اندر جو انسان کامل کے وجود میں چیزیں بدیت کی گئی ہیں وہ انسان شر پہ خیر کو غالب کرنے کی بھی قوت رکھتا ہے. یہ قوت دی گئی ہے. اور ڈر کو جب ڈر جاتا ہے آدمی تو پھر ایسی باتیں اس کو سمجھائی جاتی ہیں جس سے اس کا ڈر، اس کا خوف نکل جاتا ہے. سرکار گھر آئے، حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں مومنین سے زر میلو نہیں آتا نہیں رہا، مجھے کمبل اڑا دو. کہاں پر ہے؟
کہا خدیجہ میری جان جانے کا مجھے ڈر ہے۔ کیا ہو گیا حضور؟ تو واقعہ حضور نے بتلایا کہ وہ نظر آیا تھا، اور جب بہت ڈر لگا تو اب سنیے، ایک مرد کے کردار سے جتنا اس کی بیوی واقف ہوتی ہے اتنا کوئی واقف نہیں ہے۔ وہ خلوتوں جلوتوں کی گواہ ہے۔ کیا بات کہی ہے! سرکار کے کیریکٹر کو سلام کیجیے، سرکار کے کردار کو سلام کیجیے، سرکار کی استفاء اور اجتباء کو سلام کیجیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ کا رب کبھی ہلاک نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں کے ملجا و ماوا ہیں، آپ لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں کا دکھ درد دور کرتے ہیں، آپ خدمت خلق کرتے ہیں۔ غریبوں کی قسمت آپ سے وابستہ، مجبوروں کی قسمت آپ کی سے وابستہ، محدودوں کی قسمت آپ سے وابستہ۔ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے۔ یہاں سے مصطفیٰ کے اس کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بیوی جس طرح سے حضور کے بارے میں جو چیزیں کہتی ہے کہ یہ تو خوبیاں ہیں آپ کی، یہ ہے وہ مقدس ذات۔ اس کے بعد کمبل اوڑھ کر جو لیتے ہیں تو وہی فرشتہ پھر نازل ہوتا۔ اب ذرا ادا دیکھیں، سوئے ہیں کمبل اوڑھ کر، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کا نبی نام بہت ادب سے لیا گیا ہے، سید الملائکہ ہے۔ آج کل کے تو پھوہڑ شاعر، جبریل یہ بولا تو جبریل وہ بولا تو جبریل نے یہ کہا تو جبریل بے ادب ہو، تمہیں ادب کی خیرات 40ویں حصے میں بطور زکوٰۃ بھی نہیں ملی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سید الملائکہ کے بارے میں اس کی بات کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنا مقرب بنائے ہوئے، جو وحی الہی کا امین ہے، جس کو رسول کہا اللہ نے، جس کو افق اعلیٰ پہ اتارا اللہ نے، جس کو سب سے اونچا مقام اللہ نے دیا، جو بلبلِ سدرا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں اس کا نام اس بےہودگی سے لے لیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، ایمان لایا اچھی بری تقدیر پر، اور اس قدر پہ لگا دی، بہرحال دل دکھتا ہے۔ عرض یہ کر رہے ہیں کہ ادھر سرکار سوئے ہیں، ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوا، اور آنے کے بعد کس پیار سے جگا رہے ہیں۔ اللہ کا کیا پیغام ہے، یا ایھا المدثر۔ میں نے نامہ سخن کے لیے 7 آیتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ کر دوں گا، ان کی ایک تلخیص آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محبوب، انداز دیکھیے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محبوب، قم فانذر، آپ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، اور لوگ ہلاکتوں کے طوفان میں غرق ہو رہے ہیں، انہیں بچائیے، انہیں ڈروائیے، انہیں بتائیے کہ طوفان میں برباد ہو جاؤ گے۔ اٹھو اٹھو مصطفیٰ، یا ایھا المدثر قم فانذر، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، جاگو جاگو مصطفیٰ، تم کہاں سو گئے میرے محبوب؟ تم سو جاؤ گے تو کفر جاگے، تم اٹھو تاکہ کفر سو جائے، تم اٹھو تاکہ شرک سو جائے، تم اٹھو تاکہ بدعت سو جائے، تم اٹھو تاکہ حرام کا راستہ بند ہو جائے، تم اٹھو تاکہ سود کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے، تم اٹھو تاکہ بغاوتیں عبادتوں میں تبدیل ہو جائے، تم اٹھو تاکہ 360 اور 420 معبودان باطل کا خاتمہ ہو جائے۔ جاگو جاگو میرے مصطفیٰ، یا ایھا المدثر۔ کس پیار سے ان کا رب ان کو جگا رہا ہے۔ قم فانذر، سمجھائیے لوگ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
یہ سب صوفی بننے کی راہ کے قانون ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ کہاں حکم ہو رہا ہے؟ مکے میں 360 بتوں کے بیچ میں، کفار کی یلغار میں اٹھیے اپنے رب اکبر کی، ربک فکبر، اپنے رب اکبر کی بڑائی کا اعلان کیجیے۔ اس کے مقابلے میں، لات کے مقابلے میں، حبل کے مقابلے میں، منات کے مقابلے میں، عزا کے مقابلے میں، بتوں کے مقابلے میں، اصنام باطل کے مقابلے میں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا سرکار اس کے بعد خاموش رہے؟ کیا کعبے میں رب کی تکبیر کا اعلان نہیں کیا؟ اور کیا اسی کے نتیجے میں پتھر نہیں کھائے؟ کیا اسی کے نتیجے میں مبارک پشت پر اوجڑیاں نہیں ڈالی گئی؟ سارا ظلم کیا گیا اور اللہ کا حبیب صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر پکار رہا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ کہہ رہا تھا میرے حبیب کی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا رب بڑا ہے، یہ بت بڑے نہیں ہیں، آپ کا رب بڑا ہے، یہ 4 سانسوں کے خیرات پانے والے بڑے نہیں ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے مومن کا؟ اور یہ نعرہ تکبیر ہمارا شعار بن گیا ہے۔ نماز میں اللہ اکبر، سجدے میں اللہ اکبر، رکوع میں اللہ اکبر، 5 وقت کی اذان میں اللہ اکبر، یہ ہمارا ملی شعار ہے، اللہ اکبر۔ ربک فکبر۔ اب آئیے ایک تو توحید پہ ایمان لانے کے لیے لوگوں کے لیے راستہ کھولیے، شرک کا راستہ بند کیجیے۔ اس کے بعد کیا کیجیے؟ جب یہ ایمان لائیں تو ان سے کہیے وَسَيَابَكَ فَطَاهِرْ۔ دیکھیں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ حضور سے مخاطبت رکھتی ہیں، مگر مخاطب حضور نہیں ہوتی، حضور کی امت ہوتی ہے۔ مثلا یہی آیت وَسَيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں، تو کیا حضور کے کپڑے کبھی ناپاک تھے؟ یہ تعلیم کس کے لیے؟ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ پھر کپڑے سے مراد یہی کپڑا نہیں، اس کو بھی پاک رکھیں، خیالات کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، کردار کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، عقیدے کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، فکر کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، آنکھوں کی حیا کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، کانوں کی سماعت کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں، زبان کی طلاقت کے کپڑے کو بھی پاک رکھیں۔ وَسَيَابَكَ فَطَاهِرْ۔ توحید و رسالت کا اعلان امت ایمانداری سے کرے، کپڑے پاک رکھے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی ناپاکی سے دور رہی۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور جب آپ یہ محنت کریں گے اور سماج میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی، آپ کی راہ صفا سے، آپ کی تعلیمات صفا سے، آپ کی خدمت سے لوگ جب راہ اصطفا پہ آ جائیں گے، محنت تو آپ بہت کر رہے ہیں، تب یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ مگر میرے حبیب، اس کے بدلے میں جو لوگ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں ان پر احسان مت جتائیے، ان پر احسان مت جتائیے۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے بھوکوں کو نوالا دیا ہے، پیاسوں کو پانی دیا ہے، ناپاکوں کو پاک کیا ہے، بدعملوں کو صالحیت کا جامہ پہنایا ہے، بد اخلاقوں کو اخلاق فاضلہ عطا فرمایا ہے، بے ترتیبوں کو ترتیب عطا فرمائی ہے، جاہلوں کو علم عطا فرمایا ہے، گھمنڈیوں کو انکسار کی دولت عطا فرمائی ہے، مگر میرے حبیب دل میں یہ بات نہ آنے پائے کہ میں نے ان کو اتنا دیا ہے، کچھ تو میرا احسان مانے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور نتیجے میں جب یہ سب آپ کریں گے تو باطل آپ پر حملہ آور ہوگا۔ باطل حملہ آور ہو رہا ہے کہ نہیں؟
ہمیشہ خیر پر شر غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ میرے حبیب یہ سب کام اتنا بڑا ہے کہ آپ آسانی سے یہ کر کے نہیں گزریں گے۔ جب یہ آپ کریں گے تو مشقتوں کے دل بادل آپ پر برسیں گے، آپ کے ذہن و فکر پر ان کافروں کے پتھر آئیں گے، آپ لہولہان کیے جائیں گے، آپ کبھی چندان مبارک شہید ہوگا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو تانے دیے جائیں گے، آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ کوئی ظلم ایسا نہیں ہوگا جو آپ پہ نہیں کیا جائے گا، مگر اپنے راستے سے مت ہٹیے گا۔ ان تمام ظلم کے مقابلے میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیے گا۔ صبر کا مطلب ناکامی نہیں ہے، صبر کا مطلب مجبوری نہیں، صبر کا مطلب ہے جس راہ وفا کو آپ نے منتخب کر لیا ہے، لاکھ بدلیاں برسیں، لاکھ ظلم و ستم کی آندیاں آئیں، آپ اپنے عقیدہ و عمل کی مضبوط چٹان پہ کھڑے رہیں، جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، اس کا نام ہے صبر۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مبشر الصابرین ہے۔ اور جب امت تیار کر لی گئی، بہت بڑا مفہوم ہے مسئلہ، جب امت تیار کر لی گئی، یہ تو آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، گھبرانا مت، یہ جو بلڈوزر چل رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ٹھکانا ہو رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو غلام بنانے کی کوشش کی جائے، آپ بزدل مت بننا۔ آپ کو دو بہت مضبوط ہتھیار اللہ نے دیے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کبھی ایمانداری سے صابر تو بنو، تم کبھی ایمانداری سے نمازی تو بنو۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم تو صابروں کے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ اللہ نے دو حکم دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، علم پھیلانا بھی صوفیوں کا کام ہے، یہ علم ہے۔ دین دو چیزوں سے مدد کے لیے کہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم صابروں کے ساتھ ہیں۔ پروردگار نمازیوں کا کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کیوں نہیں کہا میرے مالک؟ ہم صابروں کے ساتھ بھی ہیں، نمازیوں کے ساتھ بھی ہیں، نہیں کہتے۔ وہ کہتا ہے نمازوں سے مدد دو، صبر سے مدد دو، ہم صابروں کے ساتھ ہیں، کیوں نہیں کہتا؟ آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، تاریخ کے حوالے سے ذرا اس آیت کے پس منظر میں چیزیں تو دیکھیے۔ نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوگا؟ کربلا میں دونوں سائڈ پہ نماز ہو رہی تھی کہ نہیں؟ یہ 72 نمازی تھے، وہ ہزاروں بھی نمازی تھے۔ اذان حسینی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، اذان یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، نماز یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، نماز حسینی خیمے میں بھی ہو رہی تھی، مگر فرق کیا تھا؟ اللہ یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا، اللہ حسینیوں کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ نماز کے ساتھ صبر بھی شرطیہ ہے۔ ایک طرف نماز ہو رہی ہے ظلم کے شامیانے میں، اور ایک طرف نماز ہو رہی ہے صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات اسی میں وہ ہم لوگوں سے کہتا ہے، پھر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بزدل مت بننا۔ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے، جو لوگ سماج کو پاکیزہ بنانے میں تزکیہ نفس کے لیے قربانی دے کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ہرگز انہیں مردہ مت کہنا۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا۔ ہار گئے، مر گیا بیچارہ، تباہ ہو گیا، یہ سب باتیں مومن کی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات کہیں، قرآن کریم میں، قرآن کریم ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں،
قرآن ہم پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز میں ہم خدا سے کیا بات کرتے ہیں پتہ ہی نہیں، اور تلاوت قرآن میں خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کا بھی میرے بھائی، نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو بھی سمجھ لو، اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لو، اور قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہے ہو رب العالمین کیا فرما رہا ہے اس فرمان کو بھی سمجھ لو، یہ علم کے ذریعے چیزیں آئیں گی۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے آگے، بھئی کبھی کفار کو ایڈریس کیا، کبھی منافقین کو ایڈریس کیا، کبھی یہود کو ایڈریس کیا، کبھی نصارہ کو ایڈریس کیا۔ اب جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، صرف مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں ہم تمہارا امتحان ضرور لے لیں گے، 420 روپے کی تعویذ پہ تم جنت نہیں جا سکتے، پیر صاحب کا ہاتھ چوم چاٹ کے تم جنت نہیں جا سکتے، نیاز فاتحہ صرف کر کے تم جنت نہیں جا سکتے، بزرگوں کے یہاں حاضری دے کر کے صرف تم جنت نہیں جا سکتے۔ جنت جانے کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تو پہلے تمہارا امتحان ہے، کس چیز سے؟ بھوک سے لے لے، قحط سے لے لے، خوف سے لے لے، دہشت گردی سے لے لے، تمہاری روزی روٹی کے وسائل اور اسباب کو اسلام کے دشمن تنگ کر دیں گے، تمہارے پرسنٹیج کے حساب سے تمہیں نوکری بھی نہیں ملے گی، اسکولوں میں تعلیم کے دروازے بھی تمہارے لیے نہیں کھلیں گے، سیاست میں تم ووٹ دے کر دوسرے کو کامیاب تو کر سکتے ہو مگر تم جب کھڑے ہوگے تو تمہیں ووٹ بھی نہیں ملے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب تم کرو گے کیا ہماری راہ سے ہٹ جاؤ گے، سرنڈر کر جاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے، گھبرا جاؤ گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، گھر مال ہے کہ نہیں، بلڈوز ہو رہا ہے کہ نہیں، بلڈوزر چلیں گے، تمہاری مارکیٹ میں آگ لگائی جائے گی، تمہارے شامیانے جلا دیے جائیں گے، پھر یہ ہے، یہ امتحان لیں گے ہم تم سے، یہ وقت آئے گا تم پر، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ تمہارا کیا تعلق۔ مقصد ہمیں جانو، یہ عشق، یہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں، کھیل نہیں ہے۔ گائے کا گوشت بند ہو گیا تو گھبرا گئے، بڑے کا گوشت بند ہو گیا تو پریشان ہو گئے، مگر مسجدوں کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا تو نہیں پریشان ہوتے، نمازیں نہیں پڑھتے تب نہیں پریشان ہوتے، سود کھاتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے ہیں، دعویٰ مسلمان ہوتے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ میرے بھائی، انقلاب رحمت ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال تباہ کیے جائیں گے، تمہارے گھر تمہارے سامنے توڑے جائیں گے، تمہاری مارکیٹ میں تمہارے سامنے آگ لگائی جائے گی، پرچمیں چھوڑے صرف بلند ہوگا، اور یہی تک بات نہیں ہوگی، وَالْأَنفُسِ، تمہیں ذبح بھی کر دیں گے۔ جرم کیا ہے؟ کس جرم میں یہ ساری مصیبت ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تم نے، ان کی نظر میں یہ جرم ہے تمہارا، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تم نے، ان کی نظر میں یہ ہے جرم ہے۔ شہادت کی منزل سے بھی گزرنا ہوگا، اور پھر اتنا ہی پہ اکتفا نہیں، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل توڑ لیے جائیں گے، تمہارے پھلوں کو نیزوں پہ اچھال دیا جائے گا، تمہاری نگاہ کے سامنے اچھالا جائے گا۔ یہ پھل کیا ہے؟ رامپور کا آم نہیں ہے، یہ کانپور کا امرود نہیں ہے، یہ پھل
کشمیر کا سیب نہیں ہے یہ پھل، یہ تمہارے اکبر ہیں، یہ تمہارے اصغر ہیں، یہ تمہارے حسین ہیں، یہ تمہارے حسن ہیں، یہ تمہارے عباس ہیں، یہ تمہاری اولادیں ہیں، یہ ہیں تمہارے پھل، یہ تمہاری بہنیں ہیں، یہ تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہاری بچیاں ہیں، یہ ہیں تمہارے پھل۔ گجرات کی سرزمین پر پیٹ کو چیر کر کے بچے کو نکال کر میزوں پہ اچھالا گیا تھا، اسی بوبی بوزی کے زمانے میں۔ اب ان سب چیزوں سے گزرو اور گھبراؤ نہیں، صرف یہ کہو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاؤ جلال دیں گے۔ اور ایمان کی اس پکی راہ پہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے مبشر الصابرین، انہی کے لیے تو صبر کی بشارت ہے۔ کیوں ہے؟ جب یہ گزر جاتی ہے ان پر تو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پہ یہ مصیبتیں گزر جاتی ہیں تو یہ بزدلی کا شکار نہیں بنتے، نامردی کا شکار نہیں بنتے، شکوہ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے رب نے ہم کو بھیجا ہے اور ہم اپنے ہی رب کی طرف جانے والے ہیں۔ جب یہ منزل آتی ہے اور اس طرح کا مسلمان معاشرہ آتا ہے تب رحمت الہی کی گھنگور گھٹائیں برستی ہیں اور ارشاد ربانی ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر آسمان سے نزول رحمت ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس راہ پہ چلے نہیں صوفی صاحب، اس راہ پہ چلے نہیں خانقاہ بن گئے، حضرت بھی نہیں، حجرت غالب اپنی قبر میں سینہ ٹھونکتے ہوں گے، اقبال ماتم کرتے ہوں گے، ہم حضرت چھوڑ کے گئے تھے اس نے حجرت بنا دیا، اتنا بڑا فن فجرت ہے، تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ ہمارے آج کل، میں نام کسی کا نہیں لوں گا مگر کام سب کا جانتا ہوں، 55 سال سے اس اسٹیج پہ ہوں اور انڈیا کا کوئی کونا عبید اعظمی سے چھوٹا ہوا نہیں، اور ہر دور کے ظلم و جبر کے مقابلے میں اس کے جبڑے توڑے ہیں میں نے، چاہے پارلیمنٹ کے ایوان میں ہو یا ہندوستان کے میدان میں۔ پیر صاحب کتنے بڑے صوفی ہیں، 5 لاکھ کی تھے، کہنے والے نے شیخ سادی نے کہا ہے تصوف بجز خدمت خلق نیز، تسبیح و سجادو دلق نیز، سجادہ نشین حضرت ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، زیادہ نہیں 1.5 کروڑ کی مرسریز میں چلتے ہیں، 5-10 لاکھ روپے کی گھڑی پہنی، دیکھ لیجیے آپ، نظر آئیں گے تو، مگر نظر کو نظر ہونی چاہیے، نظر کھول دی حقیقت منتظر نے، نظر کو بھی آئی نظر دھیرے دھیرے۔ حضرت کرام یہ کون سا تصور خانقاہ ہے، بمبئی میں پہنچے، مریدوں کو ٹھگا، 4 فلیٹ لے لیا، کہا خانقاہ چلو، مرغ مسلم اڑایا جا رہا ہے، نیچے بیچارہ بھوک سے آدمی مر رہا ہے، خانقاہ شریف۔ ہمارے استاد حضور حافظ ملت فرماتے تھے بیٹا آج کے دور میں خانقاہیں کم ہیں، خانقاہیں زیادہ ہیں، آج کے دور میں پیر کم ہیں، پیر زیادہ ہیں، آج کے دور میں مرید کم ہیں، مریض زیادہ ہیں۔ وہ فرماتے تھے زمین کے اوپر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو۔ آج حضرت وہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ جاہل مرید نہ ہو تو پیر صاحب کے گھر میں چولہا نہ جائے۔ ہم تو بہت گالی سنتے ہیں لوگ، مگر ہم ہر پیر کو نہیں کہتے۔
یہ پیری بری کی ایک حقیقت بھی ہے، اس کو افسانہ جن لوگوں نے بنایا انہیں کہتے ہیں۔ یہ تصوف ایک حقیقت ہے، اس کو افسانہ جن لوگوں نے بنایا ہماری جنگ ان سے تماشا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے بھی 5 وقت کی نمازیں ایمانداری سے پڑھیے، رمضان کے روزے کا ایمانداری سے استقبال کیجیے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ایمانداری سے نکال دیجیے، حج فرض ہے تو ایک مرتبہ ضرور چلے جائیے۔ یہی 5 چیزیں بنیاد ہیں اسلام کی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد تو صرف 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج۔ یہ ایمانداری سے جس نے کیا وہ صوفی ہے، یہ ایمانداری سے جس نے کیا اس نے تصوف کو سمجھا۔ اور اگر یہ ایمانداری سے نہیں ہوتا تو اس ایمانداری سے بغاوت کرنے والے چند ٹکڑوں پر، چند سونے کے سکوں پر، چند محل پر، چند گلستان پر، چند جاگیرداری پہ کودنے، ایک دن آئے گا جب یاد چلے گا بن جانا۔ اب اخیر میں اس پوری تقریر کا جسٹ اور اس پوری گفتگو کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے روشن دعا کیجیے گا مجھے اس اتنی دیر تک بولنے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی دعائیں میرے کام آئیں۔ ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے خلافت عباسیہ، نام ہے اس کا ہارون الرشید، سب جانتے ہیں۔ تو رائل فیملی میں ایک شہزادہ بھی تھا۔ فیملی بڑی ہوتی ہے، سب تھوڑی بادشاہ ہو۔ اب اپنے باپ کا گلا گھونٹ کے یہ بن سلمان اگر بادشاہ بن جائے تو دوسری بات ہے، مگر ایک شہزادہ تھا اور اتنا عقل مند تھا کہ بادشاہ کو ہر نقصان پہ ٹوکتا بھی تھا، ہر جہالت کے مقابلے میں علم سے نوازتا بھی تھا، مگر جب کوئی بڑے اس پہ آ جاتا ہے نا اسٹیٹس پہ تو بڑا خناس بھی اس کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے۔ میں ایم پی بنا، بس مجھ سے زیادہ نہ کوئی قابل ہے، نہ قانون کو جاننے والا ہے، نہ پارلیمنٹ کے پروسیجر کو جاننے والا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو برا لگتا ہے کوئی صحیح مشورہ دے، وہ شہزادہ دیتا تھا اور وہ مرید تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے اہل بیت اطہار، درباری بھی بہت مرید تھے حضرت۔ بادشاہ کو چڑ پیدا ہو گئی کہ یار یہ لوگ تو کہیں ان کے ذریعے کوئی انقلاب نہ آ جائے، میری حکومت نہ ختم ہو جائے، لوگ اتنا عقیدت رکھتے ہیں۔ ارے ان تمام بیوقوف حکمرانوں سے کہہ دو کہ تم دلوں پہ حکومت کرتے ہو، یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے ٹھان لیا کہ حضرت کو کسی طرح سے زہر دے دیں گے تاکہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ درباریوں نے شہزادے کو بتا دیا، مرید تھے نا، یہ انقلاب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیوں برپا ہوا؟ آج دین الہی کہیں نظر نہیں آتا، کیوں؟ تو ان کی محنت شاقہ سے نہیں یہ انقلاب برپا ہوا، مگر کیسے یہ انقلاب لائے ہوئے؟ وہی علامہ بالقلم۔ بھائی سکھوں کے ہرمندر صاحب پر گولی چلواؤ گی اور سکھ بھی تمہارے محافظ ہوں گے،
ان کی عقیدت کو ٹھیس پہنچے گی، تاریخ میں تم کہاں کھڑی رہو گی؟ کیا ہوا؟ تو عقیدتوں پہ جب حملہ ہوتا ہے تو لوگ بغاوتوں پہ اتر آتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے قلم کو ہتھیار بنایا، مکتوبہ کلکٹر کے ہاں، کپتان کے ہاں، تحصیلدار کے ہاں، وزیر کے ہاں، اس لیے کہ جو مذہب پسند لوگ تھے، اب جب ان کے پاس پہنچا تو یاد رکھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن اگر بغاوت پہ اتر آئے تو حکومت تارے عنکبوت کی طرح جھڑ جاتی ہے۔ حضرت نے ایڈمنسٹریشن کو مخاطب کیا اور نتیجے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب ہوا تو یہ شہزادہ پہنچا حضرت کی خانقاہ میں، کہاں؟ امام موسیٰ کاظمیہ، اور سارے محبین کا حضور ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو یہ قتل کر دے گا، مروا دے گا۔ تو حضور اب تحفظ کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو حکومت چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ تو حضرت نے مریدین پہ ایک نظر ڈالی اور ایک قلم اٹھایا، یہی قلم، اور یہاں دیوار پہ حضرت ایک بڑا حرف لکھا، جیم۔ کیا لکھا؟ جیم۔ فرمایا یہ کرو۔ تو کچھ لوگوں نے جیم سے سمجھا جنگل، حضرت فرما رہے ہیں جنگلوں میں جا کے پناہ دے دیں۔ ایمان پہ وقت آیا وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا جبل، جاؤ پہاڑوں میں جگہ دے، جان بچاؤ۔ یہ جو شہزادہ تھا اس نے جیم کا مطلب سمجھا جنون، پاگل پن۔ حضرت نے فرمایا اپنے اوپر پاگل پن کی چادر ڈال لے، اگر بچنا ہے اور کچھ کرنا ہے۔ اطلس و کم خواب میں سونے والا شہزادہ جنگلوں میں سونے لگا، جنگلوں کے پھل فروٹ کھا کر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگا، اور اس نے ثابت کیا کہ میں پاگل ہوں۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ واقعی شہزادہ پاگل ہو چکا ہے تو پھر بادشاہ اور شہزادے کا مذاق بھی کرتا تھا، اور شہزادہ کبھی کبھی جنگل سے شہر میں بھی آتا تھا، بڑبڑاتا تھا۔ پاگل بچے کیا کرتے ہیں؟ کوئی پاگل آ جائے بک بک کرنے لگے تو بچے اس کے پیچھے 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 آ کے مزہ لیتے ہیں۔ پاگل بھی مزہ لیتا ہے۔ ایک ان کا ہے دیوانہ جو خاروں سے گزرتا ہے، در در کی لگے ٹھوکر، گر گر کے سنبھلتا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ وہ پاگل بھی ہنستا ہے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ اور یہ خوب سمجھتے ہیں، دنیا جن کو پاگل سمجھتی ہے۔ یہاں تک آتے آتے سوکھ جاتی ہیں کئی ندیاں، یہاں تک آتے آتے سوکھ جاتی ہیں کئی ندیاں، ہمیں معلوم ہے پانی کہاں ٹھہرا ہوا ہوگا۔ اب وہ شہزادہ آتا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے۔ نام بتا، ابھی نام بتاؤں گے ہنسنے لگو گے۔ بہلول دانا، بہلول دانا۔ اچھا صاحب، بڑی عجب بات ہے، ہمارے یہاں بہلول کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ بیوقوف، پاگل۔ یہ اکیلا ہی آدمی ہے جو بہلول بھی ہے، دانا بھی ہے۔ اکیلا ہے جو بہلول
بھی ہے حضرات. ایک دن جنگل سے آ گیا, آتے رہتے اس دن اتفاق سے بادشاہ کی سواری نکلی اور اس کے راستے پہ آ کے بیٹھے. بادشاہ ہاتھی پہ سوار تھا تو نزدیک ہے کہیں پبلک کیسی ارے کہ وہ پگلوا آ گیا ہے. بادشاہ نے سوچا چلو مزہ نہیں, ہاں وہ بھی مزہ دیتا اور یہ بھی حرکت خوب کرتے تھے. ایک دن گئے محل میں جا کے بادشاہ کرسی بیٹھ اور دربانوں نے جو ٹھکائی کیا ہے, جب تک بادشاہ آ گیا کہا مت مارو مت مارو, کتنے کوڑے مارے, کہا کل 8 کوڑے پڑے ہیں. یہ مسکرا رہے, کہا بابا نہ اس کرسی پہ بیٹھتا نہ 8 کوڑے پڑے. کہا تو اپنی فکر کر, میں تو 1 منٹ کے لیے بیٹھا تو 8 کوڑے پڑے ہیں. بھائی یہ ہے تصور. اب بادشاہ ادھر گیا, اترنے کے بعد دیکھا یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ کوئی جانور کا روڈ تو تھا نہیں, اچھا روڈ, اور دیکھا بادشاہ نے کہ ایک پتھر کا نوکیلا ٹکڑا ہاتھ میں اور لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. بادشاہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں. غور کیجیے. وہ بادشاہ ہنسا, اس کا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ تو مان رہا ہے, تم بھی لوگ نہیں مان رہے. وہ کہتا ہے جھوٹ چھوڑو صلح کر لوں گا, سود کھانا چھوڑ دو صلح کر لوں گا, نمازیں پڑھ دو صلح کر لوں گا, حرام سے بچو صلح کر لوں گا, خدمت خلق کرو صلح کر لوں گا, میرے رسول سے سچی محبت کرو صلح کر لوں گا, میرے اولیاء کا احترام کرو صلح کر لوں گا. تم ہی لوگ نہیں کرتے. مذاق کر لیا, دونوں نے ہنسے بولے. تھوڑی دیر کے بعد بہلول بھی چلے گئے, بادشاہ بھی چلے گئے. شاہی خاندان کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا 1 ہفتے کے بعد. اب بادشاہ پہنچا قبرستان, وہاں دیکھا کہ بہلول ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور وہی کھیچن تانا مچائے. کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہارون جگہ بدلی ہے بہلول نے, کام نہیں بدلا, ڈیوٹی نہیں بدلی ہے بہلول نے. کہا کیا مطلب؟ کہا وہاں تم لوگوں سے صلح کروا رہا تھا اللہ سے, تم لوگ نہیں مانے, یہاں بھی اب کی لوگوں سے کروا رہا ہوں. کہا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا کل جب میں کروا رہا تھا تو وہ مانتا تھا, تم نہیں مانتے. آج تم مان رہے ہو مگر اب وہ نہیں مانتا. اس لیے میرے بھائیوں, آج دے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ جانا ہمیں مانا نہ رکھا غیر سے, للہ الحمد میں دنیا سے. اب میں تھک گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنا, فرقوں میں مت بٹو, امت بنو. ہم تباہ ہیں فرقوں میں بٹ کے, امت بنتے تو تباہ نہیں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو امت بنائے, فرقوں سے بچائے. صرف مسجدیں نہ بنائیں, مسجدوں کو بسائیں بھی, اللہ کے دین کی خدمت کریں اور حالات سے نہ گھبرائیں. اس کو تو جانا ہی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب موت برحق ہے تو ہم بزدلی کی موت کو مریں, ہم تو اللہ سے شہادت کی موت مانیں. غزہ کے مسلمانوں کو سلام کرو, بچوں ان کا سب کچھ برباد ہو گیا. 10 سال کے بچے سے ایک انٹرویو لیا جا رہا ہے, تمہاری ماں کا انتقال, تمہارے باپ کا انتقال, ظلم میں تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا.
اب تم لوگ کو یہاں سے مصر بھیجا جاتا ہے، تو بچے کا جواب سنیں، مصر بہت دور ہے، اللہ بہت قریب ہے، اب شہادت کا راستہ چنیں گے، مصر کا راستہ نہیں چنیں گے۔ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقی پیدا تو کر لیتا ہے یہ بادوں پر روح الامین پیدا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، ان اولیاء کے فیض و برکات کو سلامت رکھے۔ یہ صحیح معلوم یہ لوگ صوفی تھے، حدیث پڑھایا، قرآن پڑھایا، معلوم نہیں کتنے بے ایمانوں کو ایماندار بنایا، معلوم نہیں کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا۔ اخیر میں عرض ہے کہ میرے معبود، میں نے جو کچھ تیرے بندوں سے کہا ہے، روز کی طرح آج میں کرسی چھوڑنے سے پہلے میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے، جو حق کہا ہے وہ تیری طرف سے، اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا گنہگار میں ہوں، تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنے ان گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے محفوظ کرے، ہو گیا ہو تو معاف فرما دے اور راہ راہ پہ چلنے کی توفیق عطا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔